علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جہاں گھروں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کسی ایک اولاد کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسے اپنا دیس چھوڑ کر پردیس کی سرد ہواؤں میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے دیس کے باسی سے پردیسی تک کا سفر طے کر لیتا ہے۔ گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ولایت میں پیسہ کما رہا ہے، اور اس پیسے سے پیچھے رہنے والوں کی جانے کتنی خواہشات اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مگر کیا کبھی کسی نے سوچا ہے سب کا سوچنے والی وہ اولاد خود کس حال میں رہتی ہوگی؟ کتنی دفعہ اس نے اپنا دل مار کر باقی سب کی خوشیوں کا خیال کیا ہوگا۔ میرا نام کامران ہے اور میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے گھر کی تمام تر ذمہ داری میری ہی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اسکول کالج کی فیس سے لے کر گھر کے بل، راشن اور یہاں تک کہ اماں ابا کی دوا تک سب میرے کندھوں پر تھا۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی۔ ہمارے سر پر قرض کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور آخر کار میرا ویزا لگ ہی گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے روانہ ہو جانا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ باہر کی زندگی بہت آسان ہے، بس پیسہ کماؤ، کچھ گھر بھیجو، کچھ اپنے پاس رکھو، خود بھی خوش اور گھر والے بھی۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں نا کہ ایک دفعہ پردیس چلے جائیں گے تو زندگی بدل جائے گی، اور واقعی زندگی بدل ہی جاتی ہے، مگر ہماری نہیں، ہمارے گھر والوں کی۔ میں اپنے کمرے میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب میری بیوی یعنی کہ کرن میرے پاس آئے۔ آج صبح سے ہی اس کا چہرہ بہت اداس تھا۔ کیا ہوا کرن؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ دنوں سے بہت زیادہ بے چین ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آپ واپس کب آئیں گے کامران؟ اس کی بات سن کر میں مسکرایا۔ ارے ابھی تو میں گیا بھی نہیں اور تم واپس آنے کا پوچھ رہی ہو؟ آپ یہاں بھی تو کوئی نوکری کر سکتے ہیں، پھر اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت شفقت آمیز لہجے میں کہا، کرن یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اگر یہاں 10 سال بھی نوکری کروں نا تو بھی اتنے پیسے نہیں کما سکوں گا۔ ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے، میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادی کا سوچنا ہے۔ ہر چیز سے تم واقف ہو، اور یہاں دھکے کھانے سے اچھا ہے کہ میں باہر جا کر آرام سے نوکری کروں اور پیسے کماؤں۔ آپ کو کیا لگتا ہے باہر نوکری کرنا آسان ہے؟ وہاں پر بھی انسان دھکے ہی کھاتا ہے۔ 2 3 سال بعد چھٹی پر گھر آؤ، اور وہ بھی مہمانوں کی طرح۔ کرن کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دیکھو کرن، وہاں کے دھکے ہر کوئی خوشی خوشی کھا لیتا ہے، کیونکہ اس مشقت اور محنت کا صلہ روپوں سے زیادہ ملتا ہے۔ اب افسردہ مت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھے خوشی خوشی رخصت کرے۔ میں نے اسے تسلی دی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سامان وغیرہ باندھنے کے بعد میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب تو تم سے جانے کتنے عرصے بعد ملاقات ہوگی۔ 2 مہینوں بعد تو میری شادی ہے، اور تم شادی پر بھی نہیں ہوگے۔ میرے دوست نے بھی مجھ سے شکوے شروع کر دیے۔ اگر ہوتا بھی تو ایک افلاس زدہ آدمی آخر کیا کر سکتا ہے؟ باہر جاؤں گا تو کم از کم کوئی اچھا تحفہ ہی بھیج دوں گا تمہاری شادی کے لیے۔ اور ویسے بھی جس جگہ میں نے نوکری کرنی ہے، ایجنٹ بتا رہا تھا کہ ہر 2 سال بعد وہ چھٹی دے دیتے ہیں، اور وقت تو چٹکیوں میں گزرتا۔
میری بات پر میرا دوست ہنسنے لگا اور بولا، یہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا جب تمہارا وقت سست رفتاری اور اداسی سے گزرے گا۔ گھر والوں کا بھلا ہو جائے، ہماری خیر ہے۔ میں مسکراتا ہوا اس سے ملا اور وہاں سے چلا آیا۔ البتہ واپسی پر میں اپنے گاؤں کے سب راستوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جن کو اب میں سالوں بعد دیکھوں گا۔ جانے کیا کیا بدل جائے گا۔ یکدم دل بھاری سا ہونے لگا، مگر میں نے اپنا دھیان ادھر ادھر کرنا چاہا۔ کیا ہو گیا ہے کامران؟ اداس کیوں ہو رہے ہو؟ یہ زندگی اس وقت ہی خوبصورت لگتی ہے جب جیب میں پیسہ ہو، ورنہ یہ رونقیں سب بیکار ہیں۔ خود کو خود ہی سمجھاتا میں گھر پہنچ گیا، اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا کہ مجھے پردیس کی خاطر اپنے دیس کو خیر بات کہنا تھا۔ میں سب سے مل رہا تھا۔ صبح سے ہی ہمارے گھر میں رشتہ داروں کا رش تھا۔ ہم سب بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں گے، میرا چھوٹا بھائی چہک کر بولا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی باہر سے آئے یا کوئی باہر جائے، پورا خاندان چھوڑنے اور لینے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو باہر جا رہا ہوتا گاڑی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، سب گھر رہیں گے، میں نادر اور وکاس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میں نے سختی سے منع کرتے ہوئے اپنے دوستوں کا نام لیا۔ اس کو چھوڑیں بھائی، آپ کو میری وہ سب چیزیں یاد ہیں نا جو آپ نے مجھے بھیجنی ہے؟ ایک بھی کم نہ ہو، بتا رہی ہوں میں۔ یہ کہنے والی میری بہن تھے۔ غرض ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات بتانے میں مصروف تھا، اور میں بہت خوشی خوشی سن رہا تھا۔ اسی سب کے لیے تو میں جا رہا تھا۔ سب سے باتیں کرتے ہوئے میرا دھیان ادھر ادھر گیا، مگر کرن مجھے نہیں نظر آئی۔ جانے کا وقت بھی ہو رہا تھا، کیونکہ گاؤں سے پہلے ہمیں شہر جانا تھا ایئرپورٹ کے لیے، اور اس سب میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا۔ میں کرن کو ڈھونڈتا ہوا اندر کمرے میں گیا۔ کرن اداس سے بیٹھے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے ہوئے رخصت کرو گی مجھے؟ یہ تو قابل قبول نہیں۔ میں نے بہت محبت سے کہا۔ جا بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے آنسو بھی نہ نکلے، اب ان کو کیسے روکوں؟ ہمارے بہترین مستقبل کے لیے میرا باہر جانا بہت ضروری ہے کرن۔ کسی ایک کو تو ہمت کرنی تھی نا، ورنہ کون اپنوں سے دور جانا چاہتا، وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن سے۔ اور حال، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے حال کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے کیا؟ دیکھو کرن، کل کو ہمارے بچے ہوں گے، میں چاہتا ہوں وہ اس گزارے لائق زندگی میں آنکھ نہ کھولیں، انہیں ہر سہولت میسر ہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں خرچ کرنے سے پہلے اتنا سوچنا نہ پڑے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، خالی جیب والے مرد کا ساتھ بوجھ ہی ہوتا ہے کرن۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کے آنسو صاف کیے۔ میں فی الحال کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روک رہا تھا۔ وہ بہت محبت سے اٹھی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے بھی بہت نرمی سے محبت کا ایک بوسہ اس کے سر پر دیا اور اپنے اگلے سفر پر روانہ ہونے لگا۔ میں سب سے ملا جیسے ہر دیس چھوڑنے والا ملا کرتا۔ اماں ابا کے چہرے، اپنے بہن بھائیوں کی فرمائشیں، اپنی بیوی کا انتظار، سب کے سب جیسے میرے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ پردیس میں نے اپنے پیاروں کے لیے چنا تھا۔ ان سب کو چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوری مشکل تھی مگر ضروری تھی۔ اماں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر پیار دیا۔ اس وقت بس میری ایک ہی خواہش تھی، جب میں لوٹوں تو ہر ایک کو سلامت پاؤں۔ اپنے ماں باپ کی لمبی زندگی کی دعا دل ہی دل میں کرتے میں وہاں سے چلا گیا۔ اب میں ایک پردیسی بن چکا تھا، جو اپنے دیس کا مہمان بن جاتا۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ان تمام دوستوں کو گلے لگایا، ان سب سے ملا جو مجھے چھوڑنے آئے تھے، وہ جن سے میں کبھی قرض لیا کرتا تھا اور جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔
کامی ہمت رکھنا، ابھی بڑا مشکل وقت کاٹنا ہے تو نے، میرے ایک دوست نے کہا۔ جو یہاں کاٹا ہے اس سے تو آسان ہی ہوگا نا۔ میں مسکراتا ہوا اندر چلا گیا، یہاں تک کہ جہاز میں بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش تھا یا اداس۔ عجیب سی کیفیت تھی آنکھوں میں، جیسے آنکھوں میں ایک ملال سا تھا اور دل افسردہ تھا۔ سعودیہ پہنچ کر میں ایئرپورٹ پر اترا۔ جس جگہ میں نے کام کرنا تھا، ایجنٹ کے مطابق مجھے جہاں ملازمت ملی تھی، ان کی گاڑی نے وصول کرنے آنا تھا۔ میں انتظار میں تھا اور پھر آخر کار میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نیا ملک، نئے لوگ، نئی ہوا، اپنوں سے جدائی، سالوں کا انتظار، اچھا مستقبل، سب کچھ میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہا تھا۔ گاڑی نے مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑا۔ مجھے 1-2 دن ابھی یہاں ہی رہنا تھا۔ یہ ایک ہاسٹل تھا جہاں مجھ جیسے اور بھی لوگ موجود تھے۔ چند دنوں بعد میرا میڈیکل ہوا اور اقامہ بنا۔ اس سب کے بعد میں نے باقاعدہ کام کا آغاز کیا، مگر یہاں میرے ساتھ ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ ایجنٹ نے مجھے جو کام بتایا تھا یہ تو وہ تھا ہی نہیں۔ بقول ایجنٹ کہ میرا کام بس اندر بیٹھ کر حساب کتاب کرنا ہوگا، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرا کام تو مزدوری کا ہے۔ مجھے نئی بننے والی عمارتوں میں سیمنٹ کا اور اینٹیں اٹھانے کا کام ملا تھا۔ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس محنت اور مشقت کو اپنی قسمت مانتے ہوئے میں نے بھی سر تسلیم خم کیا اور یہ کام شروع کر دیا۔ کام کرتے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے تھے جب مجھے گھر سے فون آیا۔ میں کچھ دیر پہلے ہی کام سے فارغ ہو کر ہاسٹل آیا تھا۔ کیسی ہو اماں؟ دوا وقت پر لیتی ہو نا؟ اور ابا وہ کیسے ہیں؟ زکیہ، فائزہ اور سلیمان کیسے ہیں؟ اور کرن؟ سب ٹھیک ہیں کامی، تو بتا، تو ٹھیک ہے نا؟ کھانا صحیح سے کھاتا ہے نا؟ اماں کی بات سن کر میرے پیٹ سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی اتنا کام کر کے آنے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھانا بنا سکتا۔ یہاں سب کو اپنا اپنا کھانا خود بنانا ہوتا تھا۔ میں کھانا باہر سے بھی نہیں منگوا سکتا تھا کیونکہ میں پیسے گھر والوں کے لیے بچا بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ میرا دل بھاری ہونے لگا، مگر میں نے بہت مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں جی اماں، میں کھانا وقت پر کھاتا ہوں۔ یہ جگہ بڑی اچھی ہے، مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں۔ اماں سے بات کرنے کے بعد فون میرے بھائی نے لے لیا۔ کیا بھائی، آپ کے تو مزے ہو گئے، اے سی میں بیٹھ کر آپ کام کرتے ہیں اور کھانے بھی مزے مزے کے کھاتے ہیں۔ آپ کو تو بھائی پکوان مل رہے ہیں وہاں پر۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے پڑھائی چھوڑ کر میں بھی وہیں آ جاؤں۔ سلمان کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی جو مزدوری کر کے کالے اور سخت ہو گئے تھے۔ دھول، مٹی، سیمنٹ، اینٹوں کا رنگ، یہ واقعی کسی محنت کش مزدور کے ہاتھ لگ رہے تھے۔ ہرگز نہیں، کمانے کے لیے میں ہوں نا، اور تم پڑھو گے بس۔ تم سب کو کیوں لگتا ہے باہر آ کر زندگی سنور جائے گی؟ میں اسے ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتا تھا، مگر فی الوقت اتنا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے اپنی دوسری نوکری پر بھی جانا تھا۔ آج پہلا دن تھا، کیونکہ اس کام سے پیسے اتنے نہیں بن رہے تھے کہ میں گھر بھیج سکتا۔ اس لیے میں نے دوسری نوکری بھی ساتھ ساتھ کرنے کا سوچا، اور پھر سلام دعا کی وجہ سے ایک ہوٹل میں میری ایک بیرے کے طور پہ نوکری لگ گئی تھی۔ سلمان، کرن سے بات کروا دو، وہ کیسی ہے؟ اچھا بھابھی؟ ہاں بھابھی بھی ادھر ہی ہیں۔ صبح سے طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ کیا ہوا؟ میں یکدم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہ آپ خود پوچھ لو، اتنا کہتے اس نے فون کرن کو دیا۔ ہیلو، کیسی ہو کرن؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟
اس کی آواز بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ مجھے چھوڑو کرن، تمہاری صبح سے طبیعت خراب ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اتنی زیادہ بھی خراب نہیں کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ میں دوا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں امی کو کہہ رہا ہوں تم امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ابھی، اور کچھ دیر بعد میں پھر فون کر کے پھر سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا۔ 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں نے فون کاٹ دیا۔ مجھے واپس آتے آتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ جانتا تھا کہ پاکستان میں وقت کافی زیادہ ہو گیا ہوگا، اس لیے سوچا کہ صبح کام پر جانے سے پہلے میں ایک دفعہ فون کر لوں گا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے گھر فون کیا، فون اماں نے اٹھایا، ایسے جیسے ان کو میرے فون کا ہی انتظار تھا۔ ہیلو اماں، کیسی ہو؟ وہ کرن کا فون نہیں لگ رہا تھا، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ میں نے بہت بے چینی سے پوچھا۔ بہت بہت مبارک ہو تجھے کامران، تو ابا کے رتبے پر فائز ہونے والا ہے۔ پہلے تو میں اماں کی بات ہی نہیں سمجھا، مگر جب مجھے اس بات کی سمجھ آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میری خوشی کا۔ اچھا یہ تو کرن سے بات کر، جب سے یہ خبر سنی ہے بے چینی سے تیرے فون کا انتظار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اماں کرن کو فون دیتی، مجھے لڑکا بلانے کے لیے آ گیا۔ ہم سب کام کے لیے نکلنے لگے ہیں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں کرن سے کہتا کہ بعد میں فون کروں گا۔ میں نے جلدی سے کال کاٹی اور لڑکوں کے ساتھ نکل گیا، کیونکہ ہمیں گاڑی لینے کے لیے آ گئی تھے، مگر میں بہت خوش تھا۔ میں نے سوچا کہ واپس آ کر تسلی سے بات کروں گا۔ پورا دن تپتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد آخرکار میں جب واپس آیا تو میری ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ بے ساختہ مجھے میرے دوست کی بہت یاد آئی۔ اس نے وہ بات کہی تھی نا کہ کامی ہمت رکھنا، ابھی بڑا مشکل وقت کاٹنا ہے تو نے۔ اس وقت تو میں نے بات ہنسی میں اڑا دی تھی، مگر اب سمجھ آیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اور جانے یہ مشکل وقت مجھے کتنے عرصے تک کاٹتے رہنا ہوگا۔ ہوٹل آتے ہی نہ میں نے کھانا کھایا اور نہ ہی میں نہا سکا، کیونکہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے نیند مجھ پر کب مہربان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور ہوش تو تب مجھے آئی جب میرے ایک ساتھی نے آ کر مجھے اٹھایا۔ کیا ہوا ہے کامی بھائی، آج دوسرے کام پر نہیں جانا؟ جانا ہے، بس میں ہو رہا ہوں تیار۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا اور مجھے جلد از جلد کام پر پہنچنا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں فون کو ہاتھ لگاتا۔ بالآخر کام سے آنے کے بعد مجھے اتنی فرصت مل گئی کہ میں پاکستان فون کرتا، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت پاکستان میں کافی وقت ہو چکا ہوگا، شاید کرن سو چکی ہو، مگر ایک دفعہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فون ملایا جو پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کرن، کیسی ہو تم؟ اور ابھی تک سوئی نہیں؟ میرے ایک ساتھ اتنے سارے سوالوں پر کرن کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خفا ہے۔ میں جانتا ہوں کرن، تم مجھ سے ناراض ہو، اتنی بڑی خوشی پر میں تمہیں ایک فون نہیں کر سکا، مگر مجھے معاف کر دو، یہاں بہت مصروفیت ہے یار۔ آپ جانتے 2 دن میں نے کس طرح آپ کا انتظار کیا۔ میں اب بھی مسلسل حالت انتظار میں تھی، بار بار فون کو دیکھ رہی تھی، مگر نہیں، میرا شوہر تو سب کی خوشیوں کا خیال کرتے کرتے اپنی بیوی کی خوشی ہی بھول گیا۔ کرن کے لہجے میں غصہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کا غصہ کسی طرح نکل جائے۔ مجھے معاف کر دو کرن، ابھی تو بس میں زبانی کلامی معافی ہی مانگ سکتا ہوں، اگر تم جانتی ہو میں خود بھی تمہیں جلد از جلد فون کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کرن، بہت زیادہ۔ اچھا میں نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں، تم اپنے لیے پھل وغیرہ خریدنا،
اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا. سب خرید لوں گی، مگر اپنے شوہر کا ساتھ اور وقت کیسے خریدوں گی جس کی اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کرن میری جان، ایسے کرو گی تو میرا دل بھی یہاں پریشان رہے گا. تم سمجھو نا میری بات کو. میں بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو، اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ساتھی سے دور ہیں تو یہ دوریاں آپ دونوں کے مابین کتنی خلا پیدا کر دیتی ہیں. اس وقت تو میں نے کرن کو سمجھا دیا، ہماری بات بھی ہو گئی، مگر میرا اپنا دل خالی ہو گیا تھا. ہم پردیس میں رہنے والوں کا دل ایک جیسا ہوتا ہے، یا تو نوکری کی مشقت میں گزر جاتا ہے یا اپنوں کی یاد میں. اس سب کے بیچ اپنا خیال تو رہتا ہی نہیں ہے. پردیس وہ پنجرا ہے جہاں اپنی مرضی سے ہم قید ہو جاتے ہیں. دن گزرتے گئے، اب مجھے یہاں کافی وقت گزر چکا تھا، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے گھر کی یاد ستا رہی تھی. کرن کی ڈیلیوری کی تاریخ بھی قریب تھی. اب ہم دونوں کے درمیان اکثر اس بات پر بحث ہو جاتی تھی کہ کیا میں بچے کی پیدائش پر آؤں گا یا نہیں، اور ہر دفعہ میں یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ کوشش کروں گا، مگر میرا خود کا دل بے چین تھا. یہی سب سوچتے ہوئے میں نے چھٹی کی درخواست دی، مگر وہ منظور نہ ہوئی، کیونکہ کچھ اور لڑکے بھی چھٹی پر گئے ہوئے تھے، جس وجہ سے مجھے چھٹی نہیں ملی. میں نے کرن کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ 2 دن بعد اس نے ہسپتال جانا تھا. ٹھیک 3 دن بعد میں جس فون کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، مجھے وہ موصول ہوا. ہیلو بھائی کامران، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. سلمان نے مجھے بہت خوشی سے بتایا. یہ سننا تھا کہ میں بے اختیار شکر کے سجدے میں گر گیا. سلمان، کرن ٹھیک ہے؟ اسے ہوش آ گیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا. بھائی وہ ٹھیک تو ہیں، مگر کیا ہوا؟ سچ کہوں تو انہیں آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. ہسپتال آنے سے پہلے بھی وہ آپ کا پوچھتی رہیں، بار بار پوچھتی رہیں، اور اب جیسے ہی آپریشن کے بعد وہ ہوش میں آئی ہیں نا، سب سے پہلے آپ کا پوچھا کہ کامران واپس آ گئے. یہ سن کر میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس خوشی کو مناؤں، اپنی بیوی کا خود خیال رکھوں اور اپنی ننھی پری کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر بوسے دوں، اس کے رونے کی آوازیں سنوں، اس چھوٹی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لوں. مگر میں مجبور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. بلکہ میں کیا، ہر شخص جو اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے، وہ اس دیس کا غلام بن جاتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تھوڑی دیر بعد میری کرن سے بات ہوئی. میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے خفا نہیں تھی. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ہم دونوں ماں باپ بن گئے تھے. مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ کرن کا لہجہ اب بھی بجھا ہوا ہے. وہ ظاہر نہیں کر رہی یہ بات الگ تھی. اب نہیں پوچھو گی کہ میں کب آؤں گا؟ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے کہا. نہیں، پوچھنے سے کیا ہوگا؟ چند پل کی جھوٹی تسلی مل جائے گی، اور پھر یہ یقین ہو جائے گا کہ ایک دفعہ پھر آپ نہیں آئیں گے. یہ وقت بھی گزر جائے گا، جیسے عیدیں گزاری، جیسے 9 مہینوں کا وہ کٹھن وقت گزارا. مگر آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہوگی. وہ آپ کے لمس سے محروم رہے گی. خیر، یا تو باپ کا لمس مل سکتا ہے یا اچھا مستقبل. میں خاموش ہو گیا. فون بند ہو چکا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف غور سے دیکھا. یہ ہاتھ سخت ہو چکے تھے، جگہ جگہ نشان بن چکے تھے. میرے پاؤں مزدوری کر کے
شل ہو چکے تھے. اگر میں محسوس کرتا تو میرے پورے جسم میں درد تھا، مگر مجھے اس وقت شدت سے اپنی بیٹی سے دوری محسوس ہو رہی تھی. میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، میرا وقت بہت سست روی سے گزرے گا. اور واقعی میرا وقت اور زندگی جیسے رک چکی تھی. 4 سال کے ایک طویل انتظار کے بعد میری چھٹی منظور ہو گئی تھی، اور آج تو میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آزادی کا پروانہ مل گیا ہو. مگر میں نے سوچا کہ میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، سب کو ایک دم سے جا کر حیران کر دوں گا. جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا، اپنی بیٹی کے لیے ڈھیر ساری چیزیں خریدیں. غرض یہ کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ لیا. اگر کسی کے لیے کچھ نہیں لیا تو وہ میں خود تھا. میں خود کو ہمیشہ بھول جایا کرتا تھا. بالآخر میں پردیس سے اپنے دیس پہنچ گیا، جہاں میں اب بس ایک مہمان تھا، 1 مہینے کا مہمان. میں گھر کی جانب روانہ ہو گیا. وہ جہاں میرے اپنے تھے، میری بیٹی تھی، میرے ہاتھ ترس رہے تھے کہ میں کب اسے اٹھاؤں. اب تو وہ 3 سال کی ہو چکی تھی. میں جیسے گھر پہنچا سب اپنے کاموں میں مصروف تھے. سب لوگ ہی حیران رہ گئے. سب سے پہلے اماں کی نظر مجھ پر پڑی، اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ حیران ہوتے ہوئے میرا استقبال کرنے لگے. سب سے مل کر میں نے کرن کو ڈھونڈا، جو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اور کچھ دیر بعد وہ مجھے نظر آئے. وہ شاید کہیں باہر گئی ہوئی تھی. اس کی انگلی پکڑے میری بیٹی بھی تھی، جس نے اب شاید چلنا شروع کیا تھا. میں خوش دلی سے کھڑا ہوا، کرن سے ملا. یہاں تک کہ مجھ سے مل کر تو وہ رونے ہی لگ گئی تھی. میں جانتا تھا اسے ہر وہ وقت یاد آ رہا ہوگا جب اسے میری ضرورت تھی اور میں میسر نہیں تھا. پھر میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا نام کرن اور میری پسند کا تھا. ہم دونوں نے اس کا نام نور رکھا تھا. مگر یہ کیا؟ وہ مجھے دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی تھی، جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو. میں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کرنا چاہا، مگر وہ رونے لگے. ایک دیوار جیسے مجھے اپنے دل پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ میرے وجود سے، میرے لمس سے ناآشنا تھے. نور دیکھو، میں آپ کا بابا، یہ دیکھو آپ کے لیے اتنا کچھ لے کر آیا ہوں، مجھ سے ملو گی نہیں؟ میں نے آخری کوشش کی، مگر وہ مسلسل اپنی ماں کے پہلو میں چھپ کر رو رہی تھی. 3 سال بعد یہ تجھے دیکھ رہی ہے. ابھی صحیح سے جان پہچان نہیں ہے، دیکھنا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر تیری گود سے اترے گی ہی نہیں. اماں کی بات پر میں نے بے ساختہ سوچا کہ میری بیٹی کی مجھ سے ہی جان پہچان نہیں ہے، اپنے باپ سے. مگر یہ سچ بھی تو تھا، 3 سال بعد میں اسے دیکھ رہا تھا. اس کے لیے تو غیر ہی تھا نا. سب مجھ سے اپنے تحفے شوق سے مانگ رہے تھے. میں نے سب کو ان کے تحفے دیے جب اماں کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی. یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیسے ہو گئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی محنت کش مزدور کے ہاتھ ہیں. اماں کی بات پر سب نے میرے ہاتھوں کی طرف غور کیا. کیا ہو گیا ہے اماں؟ بھائی مزدوری کر ہی نہ لیں. بھائی باہر رہتے ہیں، اے سی کے نیچے سارا کام ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں اماں، سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے. میری آواز ڈگمگائے، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا تھا. یہ سب بس ایک کریم کا اثر ہے. جلد خراب ہو رہی تھی تو وہ لگائے، مگر اس سے یہ سب ہو گیا. مگر اب میں ٹھیک ہوں. آپ وہ چھوڑیں، یہ بتائیں ہمارے سروں پر جو قرض تھا وہ اترا؟ ہاں میرے بچے، قرض بھی اتر گیا، اور یہ دیکھ گھر کتنا پیارا بنا لیا ہے. 3 کمرے اور بنائے ہیں. اب خیر سے سلمان کی شادی بھی کرنی ہے. شکر ہے تو باہر چلا گیا. ہم سب کے حالات تو نے واقعی بدل دیے ہیں بیٹا. 4 سال کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا. ابھی کل کی بات ہے، بھائی کو ہم سب رخصت کر رہے تھے. یہ کہنے والی میری بہن فائزہ تھے. میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا.
मगर अंदर ही अंदर मैं ये सोच रहा था कि काश कोई मुझसे पूछता कि मेरा ये वक्त कैसे गुजरा था। किरण ने भी जैसे मायूसी से मेरी तरफ देखा। 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकने से ही वक्त गुजर गया है। अभी कल ही की तो बात थी, मैं 4 साल बाद अपने घर आया था और अब वापसी का वक्त भी आ गया था। एक बार फिर मैं अपना सारा सामान समेट रहा था जब मेरी बेटी नूर मेरे पास आई। वो उस 1 महीने में मेरे बहुत करीब आ गई थी। वो बाप के वजूद को पहचान चुकी थी। मैंने भी उसकी हर छोटी सी छोटी फरमाइश पूरी की थी, कपड़े, खिलौने और जाने क्या क्या। नूर को मेरी आदत हो गई थी। अब वो अपनी माँ के पास कम और मेरे पास ज्यादा रहती थी। वो मुझे टुकर टुकर देख रही थी। उसे पता चल चुका था कि मैं कहीं जा रहा हूं। मैं घुटनों के बल बैठा और मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर बोसा दिया। बाबा की जान, बाबा जल्द आ जाएंगे और फिर से घुमाएंगे। जल्द नहीं, 3-4 साल बाद अपनी बेटी को पूरी बात बताए ना, ताकि वो इंतजार ही ना करती रहे। अंदर आती किरण ने जैसे तंज किया। आप जानते हैं अब आप कब आएंगे? जब आपकी बेटी स्कूल जाना शुरू हो जाएगी, और तब भी सिर्फ 1 महीने के लिए। तो फिर तुम ही बताओ किरण, मैं क्या करूं? क्या मुझे ये सब दिखाई नहीं देता? क्या ये मेरे लिए आसान है? तुम सब एक साथ हो, मैं वहां कैसे दिन गुजारता हूं, क्या तुम समझ सकती हो? अकेला इंसान परदेश में दिन रात बस मेहनत करो, और ये मेरा फर्ज है, एहसान नहीं है। ना ही मैं किसी पर ये जता रहा हूं। मैं जानता हूं तुम हर पल मेरी कमी को महसूस करती हो। नूर को मेरी जरूरत है, पर अगर मैं खाली जेब के साथ घर आकर बैठ जाऊं तो भी तो गुजारा नहीं होगा ना। फिर यही मेरा वजूद सबको चुभने लगेगा। मर्द की खाली जेब उसके लिए गाली होती है। मेरे दिल में जितना गुबार था मैं निकाल चुका था। किरण सुस्त रवि से कदम उठाती मेरे पास आई और मेरे हाथों को थाम कर उन्हें देखने लगे। यहां तक कि उसने मेरे उन्हीं सख्त हाथों पर बोसा दिया। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं, ये हाथ मेहनत और मुशक्कत का सबूत है। मगर मैं क्या करूं कामरान, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अब तो नूर भी आपको बहुत याद करेगी। बस यही सब सोचकर मैं तल्ख हो जाती हूं। मगर आप भी ठीक कह रहे हैं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। इतना कहते उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। यहां तक कि नूर भी मेरी गोद में आकर बैठ गई। कितनी मुकम्मल थी ना जिंदगी। मगर मेरे लिए ये एहसास बस चंद लम्हों के लिए ही था। मैंने किरण और नूर को बोसा दिया और फिर से एक परदेसी की हैसियत से कदम बढ़ाने लगा। सब लोगों से मिला, जाने अब ये चेहरे कब देखना नसीब हो। तुम्हारी शादी है ना सलमान, परेशान मत होना और अच्छा सा इंतजाम करना। बस मैं यहां नहीं हूंगा, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से देख लोगे। मैं जानता हूं भाई, आप हैं तो परेशानी की क्या बात होगी। आखिर को मेरा भाई अब बाहर होता है। सोच सोच के थोड़ी खर्चा करूंगा। इतना कहकर सलमान मुस्कुराने लगा। मैंने एक सर्द आह भरी। मेरे लिए सबकी खुशी अजीज थी। बस मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा, नूर भागती हुई मेरे पास आई और अपने नन्हे हाथों से उसने मुझे थाम लिया। बाबा, नहीं जाओ ना। टूटे फूटे लफ्ज कहते वो उदासी से बोली। ये वो वाहिद वक्त था जब मैंने खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस किया था। मैं बहुत मोहब्बत से झुका और उसे प्यार देने लगा। बाबा जल्द आएंगे मेरी जान, फिर से खेलेंगे, खूब बातें करेंगे। आपने बस मम्मा को तंग नहीं करना और बाबा को भूलना नहीं है। किरण ने आगे होकर नूर को थाम लिया। वो बहुत रो रही थी।
مجھے پکار رہی تھی، مگر میں رک نہیں سکتا تھا۔ اپنا چھوٹا سا بیگ میں نے کندھے پر ڈالا اور ایک بار پھر اسی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر ایک لمبا انتظار میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میرے اپنے پیچھے رہ گئے تھے اور میں آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے لوگ اپنے دیس کے مہمان ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، میرے ہاتھوں کے چھالے اب کم ہو چکے تھے، مگر میں جانتا تھا وہاں جا کر یہ زخم پھر سے بن جائیں گے، اور پھر سالوں بعد ان پر مرہم لگانے مجھے پھر سے اپنوں کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ زخم پر مرہم آپ کا اپنا دیس ہی رکھ سکتا۔ جو بات اپنے ملک کی ہوا میں ہے نا، وہ بات کہیں اور کہاں۔ میرا ہر اٹھتا قدم ایک پردیسی ہونے کی نشانی چھوڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جانے ان چھوڑے گئے نشانوں پر کتنے پردیسی بھارے دل کے ساتھ قدم رکھ کر اپنا دیس چھوڑیں گے، فقط اپنے پیاروں کے لیے اور ان کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ یہ تو طے ہوا کہ پردیس میں رہنے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت اپنوں سے جدائی ہوتی ہے، سب سے بھاری، سب سے نایاب قیمت، کیونکہ ایک پردیسی کا دکھ ایک پردیسی ہی سمجھ سکتا۔ دوستو، یہ تھی کامران کی کہانی۔ امید کرتی ہوں میری اس کہانی سے وہ تمام پردیسی جو اس وقت دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، اس کہانی کو سن کر انہوں نے خود سے ضرور ریلیٹ کیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور مختلف اور نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر انور کا، جن کا تعلق دبئی سے ہے، اور مس نورین کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔